قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ صدقہ کے نام۔ دوستو، بچپن سے یقیناً آپ نے یہ روایات سن رکھی ہوں گی کہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس پہ صدقہ حرام ہے نا۔ اور جو سید لوگ ہوتے ہیں، جو نبی کی آل ہے، جو ان کی اولاد جو لڑی چل رہی ہے، ان پہ صدقہ حرام ہے۔ اتنی بڑی بات ہے نا، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ تبیان لکل شیء، میرا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، ہر چیز کا واضح بیان کرنے والا۔ دوستو، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم ان روایات کا جائزہ لیں گے، جیسے یہ روایت پرست لوگ جو حدیثوں کو مانتے ہیں، ان روایات کا ہم آج تجزیہ کریں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم ابھی آپ کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ چلاتے ہیں، جس میں ہم ثابت کریں گے کہ نبی کی جو اولاد ہیں ان پہ صدقہ حرام نہیں ہے، کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے 1650۔ ان سب روایات کا ایک ہی مفہوم ہے کہ نبی کی جو اولاد ہیں اس پہ صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی سند چیک کریں آپ۔ شعبہ عن الحکم عن ابن ابی رافع عن ابی رافع۔ دوستو، اس روایت میں دو علل ہیں۔ پہلا علل یہ کہ حکم راوی جو ہے یہ مدلس ہے، یعنی صیغہ عن سے روایت کر رہا ہے، اور دوسرا علل یہ کہ ابن ابی رافع مستور راوی۔ مستور راوی کسے کہتے ہیں؟ مستور راوی اس راوی کو کہتے ہیں کہ جس کے معاصرین ہم زمانہ اس کی توثیق نہ کرتے ہوں۔ معاصرین کس کو کہتے ہیں؟ ہم زمانہ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کا ہم زمانہ ہوں، آپ میرے ہم زمانہ ہیں۔ میں بول رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں 2024 میں ایک ساتھ ہیں، ہم زمانہ ہے نا، اسے کہتے ہیں معاصر، ہم زمانہ۔ یہ جو محدثین جو ہیں، جو متاخرین ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، یہ بعض تابعین کی توثیق کرتے ہیں، جی فلانا تابعی سے کہا ہے، فلانا تبع تابعی سے کہا ہے، حالانکہ یہ اس زمانے کے ہوتے نہیں ہیں۔ قرآن کے مطابق اس بندے پر مستور کا حکم لگے گا، یعنی جس کے حالات چھپے ہوئے ہوں، کیونکہ جو اللہ پاک نے ہمیں سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں جو ایک طریقہ کار بتایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق خبر لے کے تو تحقیق کرو۔ آئے کس کے لیے کہتے ہیں؟ مستقبل کے لیے نہیں، ماضی کے لیے نہیں، حال کے لیے، پریزنٹ کے لیے۔ آئے تمہارے پاس، آئے تمہارے پاس، یعنی اس تمہارے زمانے میں۔ تو قرآن کے مطابق جرح اور تعدیل صرف اور صرف معاصر ہم زمانہ کے لیے جائے گی۔ تو یہ اس روایت پہ کاٹا لگے گا۔ ابن ابی رافع مستور اور حکم مدلس ہے۔ دوستو، اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے 2491، صحیح مسلم۔ نبی علیہ السلام مال کے بارے میں جب پوچھتے، اگر یہ کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو اسے کھا لیتے، اور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ نہیں کھاتے۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ ابو ہریرہ سے جو راوی اس کو نقل کر رہا ہے، محمد بن زیاد، وہ بھی مستور ہے، یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے اس کو سکھا نہیں کہا۔ جو متاخرین ہیں، یعنی جو بعد والے ہیں، جو اس کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان کا توثیق کرنا مردود ہے۔ اب یہ ایسی، جس طرح میں بولوں علامہ اقبال کے والد صاحب، وہ ان کا حافظہ کمزور تھا، تو آپ مجھ سے پہلا سوال آپ مجھ سے یہ کریں گے کہ ابو جعفر تونلی صاحب، آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ تو علامہ اقبال کے زمانے میں تھے ہی نہیں، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کا حافظہ کمزور تھا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہی اصول یہاں بھی ہے۔ یہ جو لوگ بھی سکہ کہہ رہے ہیں نا، امام نسائی، امام احمد بن حنبل، یہ تو تابعین کے زمانے میں تھے ہی نہیں، ان کی یہ تعریف کرنا اس حساب سے مردود ہے۔ اگلی روایت صحیح البخاری 2577، اس کا بھی لگ بھگ وہی متن ہے۔ شعبہ عن قتادہ عن انس،
قتادہ راوی مدلس ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شعبہ اگر قتادہ سے کوئی روایت کرے تو اسے سما پہ محمول کیا جائے گا، تو اس پہ بھی محدثین ہی کی جرح ہے کہ شعبہ بعض ضعیف روایات قتادہ کے ترک سے نقل کرتا رہا ہے. دوستو اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ 2478 روایت صحیح مسلم کی. آپ کو ایک کھجور ملی نبی علیہ السلام کو، آپ نے کہا میں اسے کھاتا اگر خیال نہ ہوتا یہ صدقہ والی ہے. یہ روایت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں سفیان مدلس راوی ہے. اگلی روایت صحیح البخاری کی 2481 آل محمد کے لیے صدقہ روا نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے. دوستو یہ روایت بھی ضعیف ہے. ابن شہاب الزہری مدلس راوی ہے، صیغہ عن سے روایت کر رہا ہے. دوستو اس سے جو اگلی روایت ہے وہ ہے صحیح البخاری کی. اچھا یہ جو روایت ہم نے ابھی نقل کی ہے نا ابن شہاب الزہری والی، اس میں عبداللہ بن نوفل حارث متوفی 84 ہجری، یہ بھی مستور راوی ہے. اس کو بھی کسی معاصر ہم زمانہ نے ثقہ قرار نہیں دیا. دوستو صحیح البخاری 3072 حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے منہ سے نبی علیہ السلام نے کھجور نکالی اور کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے. یہ روایت بھی ضعیف ہے. کیوں؟ وہی راوی محمد بن زیاد جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ مستور راوی ہے. دوستو امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے مصنف، اس کے اندر بھی یہ ایک روایت ہے، سند آپ کی اسکرین پہ ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے. اب یہاں حضرت عائشہ خود کو آل محمد کہہ رہی ہیں. خالد بن سعید مستور راوی ہے، اس لیے یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوستو خلاصہ کلام یہ کہ آپ جب کسی پر صدقہ کرتے ہیں نا آپ، تو وہ اس شخص پر احسان ہوتا آپ کا ہے نا. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا تھا کہ آپ کسی کے مال کی طرف دیکھتے کہ کوئی ہمیں دے. نہیں، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا. فَأَغْنَىٰ، اور آپ کہتے نہیں اغنا نہیں کیا. نبی کو مال کی ضرورت رہتی تھی، کبھی کھجور کے لیے کبھی کس چیز کے لیے. یہ آپ روایات میں نبی کو اس طرح کا بنا کے پیش کر رہے ہیں. خود صحیح البخاری کے اندر روایت ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ اتنے غریب تھے کہ ایک یہودی کے پاس آپ کی جو ذرہ ہوتی ہے، جس طرح آج کے ہم کیا کہیں بلٹ پروف جیکٹ، جو آج کی اس زمانے میں جو ذرہ تھی آپ کی، وہ اس کے پاس گروی تھی. یعنی آپ نے اپنی ایک چیز اس کے پاس گروی رکھوائی کہ آپ مجھے قرض دو، میں جب آپ کو واپس قرض لوٹاؤں گا تو آپ مجھے میری چیز دے دینا. کوئی عقل مانتی اس چیز کو؟ کہاں گئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف اور صحابہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار تھے؟ کیا نبی علیہ السلام اپنے اصحاب سے پیسے لینے، وہ کچھ بھی چیز پیسے لینے کے بجائے ایک یہودی کے محتاج ہو جائیں گے؟ ہر روایت کے اندر نبی علیہ السلام کو چھوٹا کر کے کم کر کے پیش کیا گیا. کوئی اسپیشل اسٹیٹس سید حضرات کا نہیں ہے. خود شیعہ کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو آپ کا نسب قیامت کے دن، یہ جو کہتے ہیں نا ہم سید ہیں، پاک خون ہے ہمارا، یہ آپ کا یہ والا جملہ کہنا، یہ والا فخر کہنا آپ کے قیامت کے دن قائم نہیں آئے گا. یہ آپ کی شیعہ کتاب ہے، دیکھ لیں، یہ اس کا اسکرین شاٹ چل رہا ہے. یہ تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کوئی حسب نسب قیامت کے دن نہیں ہوگا. اعمال ہوں گے اعمال، اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ہوگی. اس لیے یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ ہم لوگ سید ہیں. تو
ہم پہ یہ چیزیں حرام ہیں اور ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہے. کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں ہے. روایات کا آپریشن میں نے کر دیا ہے, ایک بھی روایت صحیح نہیں, ایک بھی, آدھی تو چھوڑو. اور یہ آپ کو جو مولوی آ کے بیٹھیں گے یہ کہیں گے جی فلانی روایت ہے, جی فلانی روایت ہے. قرآن کے اعتبار سے خود شیعہ حضرات کی اصول کافی اسکرین شاٹ آپ کے اس پہ چل رہا ہے اسکرین پہ, شیعوں کی جو سب سے بڑی کتاب ہے نا, شیعوں کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی, اس کے مطابق جو روایات ہے نا اس کو قرآن کے آگے پیش کیا جائے گا. قرآن میزان ہے, قرآن اینٹی وائرس ہے, وائرسز کو ختم کر دے جڑ سے, ہے نا. یہ چیز قرآن میں تو نہیں ہے. اور جن احادیث میں تھا ان کا آپ کے سامنے جو ان کا اسٹیٹس تھا آپ کے سامنے پیش کر دیا. قرآن کے مطابق معاصر ہم زمانہ ہونا ضروری ہے. ان جاءکم, تمہارے پاس آئے کوئی فاسق خبر لے کے, تمہارے پاس آئے یعنی معاصر ہونا چاہیے, ہم زمانہ ہونا چاہیے. تو تحقیق کرو. معلوم ہوا تحقیق کرنے کے لیے معاصر ہم زمانہ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں امام نسائی یا امام بخاری یا کوئی بھی امام وہ کسی راوی کے فوت ہونے کے 50 سال بعد پیدا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی فلانا راوی سے کہا تھا, فلانا راوی سے کہا تھا, فلانا راوی یعنی سچا تھا. بھائی کیسے سچا تھا, آپ تو زمانے میں تھے ہی نہیں. یہ تو قرآن کی اس آیت سے بالکل ٹکرا رہی ہے آپ کی جو آپ توثیق تعریف کرتے ہو. یہ حال ہے ان روایات کا, مستور راوی ہیں, مدلس راوی ہیں, اس لیے اس تمام روایات پہ کانٹا لگے گا. باقی جتنے بھی بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, دیوبندی, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. ان سب کو ہم واپس قرآن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. دوستو جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی نا, نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی, ایک اللہ, ایک رسول اور ایک کتاب تھی, اونلی ون قرآن. جب نبی کی آنکھ بند ہوئی تھی نا, سب کا دستور آئین قرآن تھا. صحابہ کرام میں اگر اختلاف ہوتا نا وہ قرآن کی طرف دیکھتے تھے. یہ جو آپ کو پٹھیاں پڑھاتے ہیں نا ما انا علیہ و صحابی, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس روایت کا بھی میں پریشن کروں گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. ایک ایک سند آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے گی. قرآن میں اللہ نے سب کو صحابہ سمیت قرآن کی اتباع کرنے کا کہا ہے. دوستو اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوگی. چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا ہے. جن لوگوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں, ٹھیک ہے. قرآن زندہ باد.